ناز برداری بکر ہے. منصف میرے قتل سے پہلے یہ تو بتا دو. میانہ آنگن بچس مجید مسرور لٹری کوآرڈینیٹر گلستان نیوز پروگرام محفل شعر وچھن والن دوستن السلام علیکم عرض کران. دوستو ات من ذرائع کہین کہ گلستان کیا شاعرن ہند خاطر کران تو کیا کران تہ نون تتھے پٹ آسمانس پہ آفتاب. تو آج کی یہ جو نشست یہاں پر ہو رہی ہے یت مزم شعراء کرام شرکت کرن ول یم جناب محمد اکبر مجروح، محترمہ بیندیا تکو، جناب طارق علی رضا، جناب سبتی رضا، جناب امین بانالی، جناب اشتیاق عاجز، جناب محشر مبشر، جناب الطاف شیخ آیاب. خوشی کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہم نے زیادہ تر فوکس کیا ہے اردو زبان پر، تو آج ہمارے نوجوان شعراء بھی یہاں پر ہیں. ہمیں کبھی یہ مجبوری نہیں ہونی چاہیے کہ میں کشمیری ہوں، میں کیوں نہ انگریزی بولوں، میں کیوں نہ اردو بولوں، میں کیوں نہ پرشین بولوں. نہیں، لیکن جہاں مجھے ضرورت پڑی وہاں تو الگ بات ہے، لیکن جب میں اپنے کشمیر میں ہو، اپنے گھر میں ہو، تو مجھے اپنی زبان کا خیال رکھنا ہے. تو ایک نعرہ ہے، ولو ہا کشریو برو کن پنن پہچان پیدا کر، سرزناون پنن کشر زبان پر جائے چھ مختصر. یہ کشمیری کے لیے ہے نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اپنی زبانوں کی خدمت کریں. ایک عظیم شاعر ہے ہماری محفل میں، اردو، فارسی، پہاڑی، گوجری، ڈوگری، انگلش اور کشمیری میں لکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سبوں نے اس کو نام سنا ہوگا. اگر کسی نے سنا نہیں ہوگا تو میں کہہ رہا ہوں ان کا نام، وہ ہیں جناب امین بانالی صاحب. امین بانالی صاحب ان نے بہت کتابیں لکھے ہیں، اور یہاں جموں میں یہ محترمہ فوزیہ جی کے ساتھ اردو ادب کو آگے بڑھانے میں اپنا کلیدی رول نبھا رہے ہیں. میں ان سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں پر تشریف لائے. ادباء و شعراء، خواتین و حضرات، آداب و تسلیم. آپ کی خدمت میں نظم پیش کر رہا ہوں، گولڈن جوبلی. اور اس نظم کی تائید میں مرحوم عرش صاحبائی صاحب کا ایک قطعہ پیش کروں گا، ایک وہ پیش کروں گا دوہا. انہوں نے فرمایا تھا کہ اور بھی ٹکڑوں میں ابھی بٹے گا ہندوستان، اور بھی ٹکڑوں میں ابھی بٹے گا ہندوستان، جگہ جگہ بیکار ہیں کئی سیاستدان. نظم سنیے گا، گولڈن جوبلی. معاف کیجیے گا اگر مجھ سے زیادتی ہو جائے تو. کہیں گھنٹیوں اور اذانوں کے جھگڑے، کہیں گھنٹیوں اور اذانوں کے جھگڑے، کہیں بولیوں اور زبانوں کے جھگڑے، زمینوں کے اور آسمانوں کے جھگڑے، دکانوں کے جھگڑے، مکانوں کے جھگڑے، فسانوں کے اور داستانوں کے جھگڑے. ہمارے نہیں، یہ تمہارے نہیں ہیں، یہ جھگڑے تو ہیں حکمرانوں کے جھگڑے، میری قوم کے پاسبانوں کے جھگڑے. عوام اپنی فریاد کس کو سنائیں، عوام اپنی فریاد کس کو سنائیں، مقدر کی سختی کہاں لے کے جائیں. انہی پر اترتی ہیں ساری بلائیں، انہی کے لیے تو ہیں اکثر سزائیں. بھلے ہی وطن سے محبت نبھائیں، مگر حکمرانوں کے بس میں بھی کیا ہے، یہ ان کو بچائیں کہ کرسی بچائیں. یہاں ملک و ملت کی جاں پہ بنی ہے، مگر ان پہ چھائی ہوئی بے خودی ہے. یہی گولڈن جوبلی ہے، یہ شرمندگی ہے، یہ شرمندگی ہے. کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کہ جو خواب غفلت سے ان کو جگا کر فقط اتنا کہہ دے کہ حد ہو چکی ہے، سدھر جائیں، موقع یہی آخری ہے. کئی بے گناہوں کی نقل مکانی، انہی پاسبانوں کی ہے مہربانی. ازل سے جو ہیں محو ایذا رسانی،
جواباً مگر بے حسی بے زبانی، انہی کو مبارک ہو یہ بدگمانی۔ امین، ان سے اتنا ہی کہنا ہے مجھ کو، بڑی دکھ بھری ہے وطن کی کہانی۔ انہیں کر نہ دے شرم سے پانی پانی، انہیں کر نہ دے شرم سے پانی پانی۔ آزاد بھارت زندہ باد۔ امین بانالی صاحب کا کیا کہنا، ماشاءاللہ مانے ہوئے استاد ہیں۔ تو میں ادباً درخواست کرتا ہوں اشتیاق عاجز صاحب سے وہ تشریف لائے، اپنا کلام سنائے۔ جوان سال شاعر ہیں، ان سے ہم یہی امید رکھیں گے کہ یہ اپنی مشق کو جاری رکھیں۔ ہو رہا ہے شعر میں خود پیش درد کائنات، گرچہ میں بس ترجمہ ہوں اپنے ہی جذبات کا۔ میں یوں ہی کچھ لفظ اپنے منہ سے کرتا ہوں ادا، میں یوں ہی کچھ لفظ اپنے منہ سے کرتا ہوں ادا، لوگ خود لیتے ہیں مطلب میری ہر ایک بات کا۔ ایک غزل کے چند اشعار مطلب سماعت فرمائے کہ جس گھڑی ہر ایک بشر پابند شر ہو جائے گا، تو نظام خشک و تر زیر و زبر ہو جائے گا۔ شعر پیش خدمت ہے کہ عشق کی یہ آگ دل میں بجھ نہ پائے گی کبھی، عشق کی یہ آگ دل میں بجھ نہ پائے گی کبھی، پر تپش سے راکھ سارا بحر و بر ہو جائے گا۔ کاش وہ ایک بار در پہ دینے دستک آئے تو، کاش وہ ایک بار در پہ دینے دستک آئے تو، پھر ہمیشہ کے لیے دل اس کا گھر ہو جائے گا۔ کاش جانتا ہوں میں ہے جس پہ پھول پتے اور ثمر، جانتا ہوں میں ہے جس پہ پھول پتے اور ثمر، مفلسی میں مبتلا پھر وہ شجر ہو جائے گا۔ ہر قدم ہر سانس عاجز کہہ رہی ہے یہ تمہیں، ہر قدم ہر سانس عاجز کہہ رہی ہے یہ تمہیں، رفتہ رفتہ یہ سفر بھی مختصر، رفتہ رفتہ یہ سفر بھی مختصر ہو جائے گا، جس گھڑی ہر ایک بشر پابند شر ہو جائے گا، تو نظام خشک و تر زیر و زبر ہو جائے گا۔ ایک اور غزل کے چند اشعار وقت کا خیال رکھتے ہوئے کہ ہو نہ کوئی پاس تو تنہائیوں میں کھو جانا، ہو نہ کوئی پاس تو تنہائیوں میں کھو جانا، اس طرح سے فکر کی گہرائیوں میں کھو جانا۔ اس زمیں کی وسعتوں میں مل نہ پائے گر سکون، اس زمیں کی وسعتوں میں مل نہ پائے گر سکون، نیل گوں افلاک کی پہنائیوں میں کھو جانا۔ غر کبھی مایوس ہوں عزت نہ ملنے کے سبب، غر کبھی مایوس ہوں عزت نہ ملنے کے سبب، تو زمانے سے ملی رسوائیوں میں کھو جانا۔ دوستوں میں اپنے گھر کچھ خامیاں تم کو دکھیں، دوستوں میں اپنے گھر کچھ خامیاں تم کو دکھیں، کر کے تم صرف نظر اچھائیوں میں کھو جانا۔ نغمے افکار کو تم ساز دینے کے لیے، نغمے افکار کو تم ساز دینے کے لیے، دل کی تھاپوں سانس کی شہنائیوں میں کھو جانا۔ مقطع سماعت فرمائے کہ یاد ماضی تم کو عاجز گر ستائے گی کبھی، یاد ماضی تم کو عاجز گر ستائے گی کبھی، حال و مستقبل کی تم رانائیوں میں کھو جانا۔ ہو نہ کوئی پاس تو تنہائیوں میں کھو جانا، اس طرح سے فکر کی گہرائیوں میں کھو جانا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جوان سال اشتیاق عاجز صاحب۔ انہوں نے بیچ میں ماضی کی بات کی، تو ابھی ان کو ماضی کا خیال نہیں رکھنا ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی ان کا مستقبل بہت بڑا ہے، انہیں ماضی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو چلیے، ایک خوبصورت نام ہے محشر مبشر، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور اپنا کلام سنائے۔ السلام علیکم و آداب۔ ایک غزل چند اشعار۔ جو بھی وعدہ کیا ہے نبھایا کرو، جو بھی وعدہ کیا ہے نبھایا کرو، اس طرح سے نہ مجھ کو ستایا کرو، جو بھی وعدہ کیا ہے نبھایا کرو، اس طرح سے نہ مجھ کو ستایا کرو، اس طرح منہ چھپانے سے کیا فائدہ،
इस तरह मुंह छुपाने से क्या फायदा, अपना जलवा कभी तो दिखाया करो। हाँ ये भी सच है नजर लग न जाए कहीं, हाँ ये भी सच है नजर लग न जाए कहीं, इससे बेहतर है मुंह ही छुपाया करो। तेरी नजरों से बचना तो मुमकिन नहीं, यार पलकों को थोड़ा झुकाया करो। तेरी नजरों से बचना तो मुमकिन नहीं, यार पलकों को थोड़ा झुकाया करो। रोज मरना मुझे यूं गवारा नहीं, तुम न महशर की बाहों में आया करो। जो भी वादा किया है निभाया करो, इस तरह से न मुझको सताया करो। शुक्रिया। मैशर मुबशर के चंद शेर मिलने को यहाँ पर आए तो मुझे एक शेर याद आ गया। गालिब साहब का बेटे हैं रह गुज़े पर हम कोई हमें सताए की। मैंने एक कोशिश की है, मुख्तसर दो शेर लिखे हैं। उसका दिल संग दिल सही मेरे दिल में समाए क्यों, उसका दिल संग दिल सही मेरे दिल में समाए क्यों, जब तवक्का ही न रही। शाद साहब, जब तवक्का ही न रही तो आँख में आंसू आए क्यों। तो चलिए मैं अदबन गुजारिश करता हूँ जनाब अल्ताफ़ शेख अयाब साहब से। साहिब सदर की इजाज़त से। जितने चेहरे भी जहाँ में मुझे बेजार मिले, जितने चेहरे भी जहाँ में मुझे बेजार मिले, बाखुदा सारे मोहब्बत में गिरफ्तार मिले। जितने चेहरे भी जहाँ में मुझे बेजार मिले, बाखुदा सारे मोहब्बत में गिरफ्तार मिले। वो क्या गज़ब ढहा गया इस बार का सैलाब यहाँ, क्या गज़ब ढहा गया इस बार का सैलाब यहाँ। जो थे इस पार के बाशिंदे वो उस पार मिले। तुझसे जो इश्क किया हिज्र मनाया तेरा, उसके बदले में ये टूटे हुए अशार मिले। तुझसे जो इश्क किया हिज्र मनाया तेरा। बहुत शुक्रिया। अल्ताफ़ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चूँकि इसकी एक सीरीज कुन और दूसरी कुन तो कशी ज़बानी शायर नश मौजूद जनाब मोहम्मद अकबर मजरू साहब, तिमन तशरीफ पन कलाम बोसनावन। जनाब मोहम्मद अकबर मजरू। सदर महफिल जनाब शाह रमज़ान साहब, जनाब मजीद मसरूर साहब, दीगर तमाम हज़रात मर्द व ज़न, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। ज़बान कश्मीरी है इसलिए मैंने चंद कुछ बंद कश्मीरी में अर्ज़ करना है, तो कबूल फरमाइए। कदमन बदारे शान वल जानान मदानो, मसलाक दीरी वल सय में आन मदानो। दो रात प्यारां दीदार शुज़ बदलदारो, हारान चश्मो चुस्तवै बारान मदानो। यस काल वो तुम नाल दीवान बाल यारो बोस, दूर यारी चोने शमसठा कुरान मदानो। वल यार लगे लाल चश्मो करत अख नजरा, यमदद बलनम यलसियाम पान मदानो। मख्ता शुमारस मजरूर उजित खागी प्यारान यार से सारान, हर आन लेखान लोल की अफसान मदानो। शुक्रिया जनाब। मजरू सबन करो शुक्रिया। तो अब मैं गुजारिश करता हूँ सिब्त रज़ा साहब से, वो अपना कलाम सुनाए, यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अपना कलाम सुनाए। सत श्री अकाल, अस्सलाम, नमस्कार, जय हिंद। अगर कुछ पल वो अपनी आँख का मंजर बदल देते, अगर कुछ पल वो अपनी आँख का मंजर बदल देते, तो मुमकिन था कि रिश्तों का यूं ही महवर बदल देते।
مجھے کھونا تیری رسوائیوں کا پیش خیمہ ہے، اگر تم ہنس کے کہہ دیتے تو ہم خنجر بدل دیتے۔ رگوں میں زہر خاموشی اتر جائے چلے جانا، میرے اندر تیری صورت جو مر جائے چلے جانا۔ میری سرگوشیاں کب یاد ہوں گی چشم حیراں کو، میرا پیکر جو ذروں میں بکھر جائے چلے جانا۔ میری آواز خاموشی میں ڈھلنے تک ذرا ٹھہرو، ادائے رسم تنہائی گزرنے تک ذرا ٹھہرو۔ میری سرگوشیاں کب یاد ہوں گی دشت حیراں کو، میں خواہش ہوں میرے ارماں بکھرنے تک ذرا ٹھہرو۔ میری خاطر بکھرتے آنسوؤں کو ضبط کر لینا، مجھے ہر اشک کہتا ہے ابھرنے تک ذرا ٹھہرو۔ مجھے ایک سائباں تم سا یہاں محسوس ہوتا ہے، بلندی کو نشیبوں میں اترنے تک ذرا ٹھہرو، بلندی کو نشیبوں میں اترنے تک ذرا ٹھہرو۔ تیرے ہاتھوں کے خاکے کہہ رہے ہیں کچھ تصور میں، کہ خاکوں کو حقیقت میں بدلنے تک ذرا ٹھہرو۔ منادی دے گیا ایک شخص ہے خوش رنگ لمحوں کی، رضا آبادیوں کے تم گزرنے تک ذرا ٹھہرو۔ میری آواز خاموشی میں ڈھلنے تک ذرا ٹھہرو، ادائے رسم تنہائی گزرنے تک ذرا ٹھہرو۔ شکریہ۔ جناب رضا صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ بندیا ٹکو صاحبہ، ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پر تشریف لائے، اپنا کلام سنائیں۔ ابھی محترم امین صاحب حکمرانوں کی بات کر رہے تھے، بھارت کی بات کر رہے تھے، تو شہر ذہن میں آ گیا تو تک بندی سنا رہی ہوں اس کی۔ پلوں، اسمارٹ سٹی چل رہی ہے آج کل، پلوں اوزاروں سے نہیں ہوتے، شہر ہزاروں سے نہیں ہوتے، چوک چوباروں پر پلتی ہے رونق، شہر بازاروں سے نہیں ہوتے، کسی شاخ میں ہوتی ہے برکت، شہر میناروں سے نہیں ہوتے، بات کرنے سے ہوتی ہے گفتگو، بات کرنے سے ہوتی ہے گفتگو، شہر بیزاروں سے نہیں ہوتے، چاک چوبند میں بند ہے دنیا ساری، کہ چاک چوبند میں بند ہے دنیا ساری، شہر سیاروں سے نہیں ہوتے، شہر ہوتے ہیں اخلاص و خلوص سے، شہر سرکاروں سے نہیں ہوتے۔ زی نصیب غزل لکھنے کی کوشش کی ہے، کتنی صحیح آپ سب تک چھوڑ رہی ہوں۔ کہ سارے سرو سامانوں آرائشوں کے بیچ ایک دل ٹوٹا بکھرا کہیں دیکھا ہے کیا، چاک داماں ہیں یہاں محفل دوراں میں سبھی، کسی سے ہاتھ ملا کر یوں ہی کہیں دیکھا ہے کیا۔ اس روز باغ تک لے کر گیا تھا اسے، تمہارا ہو چکا وہ دل کہیں دیکھا ہے کیا، شوق سخن سے آواز دی تھی جسے، شرم سے چھپ گیا ہے ذہن کہیں دیکھا ہے کیا۔ نکل آئیں گے پروانے جانے کتنے یہاں، بزم پرواز بلا کر کہیں دیکھا ہے کیا۔ حرف بہتے ہیں کئی درد و دوا و راز لیے، کسی کو حال سنا کر کہیں دیکھا ہے کیا۔ فنا ہو رہے الفاظ تختی دوات سوکھے، قلم سے بہہ رہا زہر کہیں دیکھا ہے کیا۔ تمام عمر کر ڈالی تمہاری چاہ میں نبی، خاک ہو رہا صبر کہیں دیکھا ہے کیا۔ زندگی اونچائیوں پر پہنچائی ہو بہت، صفا ماضی کا مگر پلٹ کہیں دیکھا ہے کیا۔ شکریہ۔ بندیا
خو صاحبہ کا بہت بہت شکریہ. تو یودوئی میں آئی اجازت کہیں شعر کر بارس. زندگی کنی وز دولابن ہنز کتاب، زندگی کنی وز دولابن ہنز کتاب، زندگی کنی وز گلابن ہنز کتاب. زندگی کا شولون بس اخ مشل، زندگی کا شولون بس اخ مشل، زندگی کنی وز عذابن ہنز کتاب، زندگی کنی وز دولابن ہنز کتاب. زندگی گاہ نال رٹان مرگزار، زندگی گاہ نال رٹان مرگزار، زندگی کنی وز شبابن ہنز کتاب، زندگی کنی وز دولابن ہنز کتاب. زندگی کریٹ سوال ہے تھیوان، زندگی کریٹ سوال ہے تھیوان، زندگی کنی وز جوابن ہنز کتاب، زندگی کنی وز سوالن ہنز کتاب. شارد شاد صاحب. زندگی گاہے اتر گاہے وشپ، زندگی گاہے اتر گاہے وشپ، زندگی کنی وز ثوابن ہنز کتاب، زندگی کنی وز دولابن ہنز کتاب. زندگی گاہ ناگرادن مت کران، زندگی گاہ ناگراتن مت کران، زندگی کنی سہلابن ہنز کتاب، زندگی کنی وز گلابن ہنز کتاب. زندگی گاہ دم بخدا خستا، زندگی گاہ دم بخدا خستا، زندگی کن انقلابن ہنز کتاب. شارز چھو وزیر صاحبس کن. زندگی مسرور گاہے زندگی، زندگی مسرور گاہے زندگی، زندگی کن اضطرابن ہنز کتاب، زندگی کن وز گلابن ہنز کتاب. میں ادباً گزارش کر رہا ہوں طارق علی رضا صاحب سے وہ تشریف لائے اور اپنا کلام سنائے. جناب طارق علی رضا. صاحب صدر کی اجازت سے آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر چند اشعار. مطلب سنیے گا کہ اپنا جو عکس مجھ میں نہ پایا چلا گیا، اپنا جو عکس مجھ میں نہ پایا چلا گیا، گھبرا کے میرے جسم سے سایہ چلا گیا. اپنا جو عکس مجھ میں نہ پایا چلا گیا، گھبرا کے میرے جسم سے سایہ چلا گیا. سورج کی طرح وہ کوئی روشن جمال تھا، سورج کی طرح وہ کوئی روشن جمال تھا، ظلمت قدائے نفس پہ چھایا چلا گیا، ظلمت قدائے نفس پہ چھایا چلا گیا. اور شعر سنیے گا کہ کل شب جو میری خود سے ملاقات ہو گئی، کل شب جو میری خود سے ملاقات ہو گئی، میں کہہ کے تھوڑی دیر میں آیا چلا گیا، میں کہہ کے تھوڑی دیر میں آیا چلا گیا. کوئی تو راز خوشبوئے گل تھا جو نامراد، کوئی تو راز خوشبوئے گل تھا جو نامراد، لبستہ شاخ گل کو سنایا چلا گیا، لبستہ شاخ گل کو سنایا چلا گیا. اور شعلہ سا ایک شخص رضا تجھ میں تھا چھپا، شعلہ سا ایک شخص رضا تجھ میں تھا چھپا، اپنے لہو میں آج نہایا چلا گیا، اپنا جو عکس مجھ میں نہ پایا چلا گیا، گھبرا کے میرے جسم سے سایہ چلا گیا. ایک نظم ہے، ایک نازک خیالی ہے، آپ ذرا غور کیجئے گا. اس کا عنوان ہے نہیں تم سے نہیں ہو پائے گا، نہیں تم سے نہیں ہو پائے گا، چارہ گری کا یہ فیصلہ جب وقت سوال اٹھائے گا، تیرے واسطے میرے چارہ گر کتنا محال ہو جائے گا، چارہ گری کا یہ فیصلہ. چاہے کتنی بار کوئی یہاں اکرید لے تیری راکھ کو، کہ دلے گداز کے واسطے وہ نمی نہیں تیری خاک میں جو ہرا کرے کسی شاخ کو، نہیں تم سے نہیں ہو پائے گا، چارہ گری کا یہ فیصلہ. میرے ہم نفس میرے ہم نوا تجھے موسموں کی خبر نہیں، کہ اتر پڑے کسی جسم میں کسی دشت کی جو کوئی ندا، کوئی موسم گل ناروا بے سمت سی بھٹکی ہوئی بے چین سی کوئی صدا، جو دلوں کو لطف و قرار دے اسی آرزو اسی جستجو اسی آگہی کی تلاش میں کوئی وقت کوئی عمر ساری گزار دے. پر موسموں کے یہ فلسفے میرے چارہ گر میرے نکتہ چین تیری سرشت سے ہیں پرے، چاہے کتنی بار کوئی یہاں اکرید لے تیری راہ کو، کہ دلے گداز کے واسطے وہ نمی نہیں تیری خاک میں جو ہرا کرے کسی شاخ کو، نہیں تم سے نہیں ہو پائے گا، چارہ گری کا یہ فیصلہ.
یہ تھے جناب طارق علی رضا صاحب. دوستو، وقت کسی کا انتظار کرتا نہیں، تو ہمیں بھی وقت کی قدر کرنی چاہیے. تو گھڑی کہتی ہے کہ آج کی یہ محفل مشاعرہ اختتام کو جا رہی ہے. جو لوگ ہمارے ساتھ کیمرہ پر کام کرتے تھے، ہمارا ساتھ دیا کرتے تھے، ان کا بھی شکریہ. جو لوگ ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں، ادیب قلمکار شعراء، ان کا بھی شکریہ. اور خاص کر ان لوگوں کا شکریہ جو ٹی وی کے سامنے اتوار 6:30 بجے شام بیٹھتے ہیں اور ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. ہم ان کے مشکور ہیں کہ وہ اپنا وقت دیتے ہیں اور ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. میں آپ سے رخصت لیتا ہوں، لیکن یہ شعر آپ کی نظر ایک خاص ایک کے لیے نہیں، سبوں کے لیے. تمہیں جانا ہے تو چلے جاؤ اطمینان کے ساتھ. تمہیں جانا ہے تو چلے جاؤ اطمینان کے ساتھ. ستاروں آؤ، ستاروں آؤ، ہم رات اکٹھے گزاریں گے. شکریہ، اللہ حافظ. قریب آسن نصیب ہے شاید ابھی. جو اکثر کہتا ہے گھبرایا نہ کرو،